بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات کا سناٹا، مدینے کی خاموش گلیاں، اور ایک گھر جہاں ہر رات آنکھوں سے آنسو بہائے جاتے، جہاں سجدے طویل ہوتے، جہاں ایک دل اللہ کی محبت میں تڑپتا تھا۔ یہ گھر امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا، وہ امام جن کی راتیں عبادت میں گزرتی، جن کی دعاؤں میں لرزش ہوتی، اور جن کا دل غلاموں اور مسکینوں کے لیے محبت سے لبریز تھا۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ اپنے آخری دنوں میں داخل ہوتا تو امام سجاد کی نگاہ اپنے غلاموں پر اور بھی شفقت بھری ہو جاتی۔ وہ ان کے رویے، ان کی لغزشوں، ان کی خطاؤں کو دیکھتے تو تھے مگر کچھ کہتے نہیں تھے، نہ کوئی سختی نہ کوئی تنبیہ، بس اسے لکھ لیتے تھے۔ ماہ رمضان کی آخری رات امام علیہ السلام اپنے تمام غلاموں کو بلاتے، سب حیران ہو کر جمع ہوتے، ان کے چہرے تجسس میں ڈوبے ہوتے۔ امام ایک ایک کا نام لیتے اور نرمی سے فرماتے، کیا تمہیں یاد ہے فلاں دن تم نے یہ غلطی کی تھی؟ غلام ندامت سے سر جھکا لیتے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کچھ گھبراہٹ سے کانپنے لگتے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے آقا علی ابن الحسین ہمیشہ انصاف کرتے ہیں، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، مگر امام کا انداز کچھ اور ہوتا۔ امام کھڑے ہوتے اور بلند آواز میں فرماتے تھے، اے علی ابن الحسین، تم نے ان غلاموں کے گناہوں کو شمار کیا، لیکن یاد رکھو تمہارا خدا بھی تمہارے اعمال لکھ رہا ہے، وہ ہر چھوٹے بڑے عمل کو محفوظ کر رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے تو تمہیں بھی انہیں معاف کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، وہ بے اختیار رونے لگتے اور دعا کرنے لگتے، پروردگار، تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے ہم اسے معاف کر دیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں گنہگار ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ پھر امام علیہ السلام غلاموں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، میں نے تمہیں معاف کیا، کیا تم بھی مجھے معاف کرتے ہو؟ غلام حیران، نادم اور اشک بار ہو کر کہتے، ہاں اے ہمارے آقا، ہم نے آپ کو معاف کیا، مگر آپ نے تو ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تب امام فرماتے، اے اللہ، جیسے میں نے انہیں معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دے، جیسے میں نے انہیں غلامی سے آزاد کیا تو بھی مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اور پھر وہ سب غلاموں کو آزاد کر دیتے، نہ کوئی بدلہ نہ کوئی سزا، بس رحمت، معافی اور اللہ کی خوشنودی کی چاہت۔ ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہمارے لیے بھی یہی پیغام رکھتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ جن پر ہم نے ظلم کیا، جن کے حق میں کوتاہی کی، ان سے معافی مانگے، معافی۔ اور جنہوں نے ہم پر ظلم کیا یا ہمارے حق میں کوتاہی کی ہے، انہیں معاف کر دیں۔ شاید ہمارے دل کی یہی نرمی ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے تمام مومنین کے روزوں اور عبادات کو قبول فرمائے، اور عیدی میں ان کے فرزند امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خوشنودی اور ان کی راہ میں کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔